الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند محبت کے ساتھ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بندے پروردگار احمد نبی دوست دارم جاد یاری داد اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت علی خاک پائے غوث اعظم دیتا یا ولی ہزار بار مشکویم دہن سے مشکلا ہزار بار مشکویم دہن سے مشکلا اور میرے آقا کی محبت دین کی شرط اول ہے اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اور اس راز سے واقف ہیں کل زمانے والے زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے کچھ مٹ گئے کچھ مٹ جائیں گے شبیر تیرا نام مٹانے والے شریعت کھڑی رہی دروازہ رسول پر رحمت کھڑی رہی سجدے جیسے رسول پشت پر سے حسین تو کہتے رہے مگر عبادت کھڑی رہی اور ساتھ جگر کرتے تمہاری ملام یادیں جڑا پر دیا میرے پیر شبیر پوجا دے
حسین برابر شام جو رت رونا پیر سجادی سخاری آل محمد دے سبھی ملتے جان حسین ممتاز کفن کے لکھوے سان میرا دین ایمان حسین. حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب قیام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں بندہ نازنین میں قرآن مجید فرقان حمید کی 22واں پارہ سورہ احزاب میں آیت نمبر 36 کے چند کلمات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. دعائیں کے خالق کائنات مجھ گناہگاروں سے آزاد کو حق کہیں اور اس کے بعد مجھے اور آپ کو حق بات سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے جو آئے مبارکہ میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس کا سیدھا سادہ ترجمہ سماعت فرما لی. اس کے بعد انشاءاللہ جو میرے رب کو منظور ہوگا جو اس آیے مبارکہ کا مفہوم مطلب مفسرین کرام نے لکھا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے چند معلومات پیش کر کے اپنے اس عنوان کو ختم کروں. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. انما یرید اللہ یہی چاہتا ہے لیذہب عنکم کہ وہ تم سے دور کر دے پلیتی ہو وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور وہ تمہیں خوب پاک اور صاف اور ستھرا بنا دے. اے اہل بیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اے اہل بیت اللہ یہی چاہتا ہے کہ وہ تم سے رجس کو دور کر دے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور وہ تمہیں خوب پاک اور صاف بنا دے. یہ قرآن پاک کا اس آیہ مبارکہ کا سیدھا سادہ ترجمہ. لیکن عزیزان محترم اس آیہ مبارکہ پر غور کریں تو چند باتیں قابل غور ہیں. یہاں یہ جذبہ اور شوق بھی لے آیا کریں کہ ہم نے جا کے قرآن کو اور احادیث مبارکہ کے مفہوم کو سمجھنا. مقرر تو آپ کو بہت ملیں گے, سورہ لگانے والے بھی بہت ملیں گے آپ کو, لیکن قرآن سمجھانے والے بہت کم ہیں. ہر ممبر رسول پہ بیٹھنے والا کوئی عالم نہیں ہوتا جس کے چہرے پہ جانے دیکھی سب پہ امامت ایک کیا اور ممبر پہ بیٹھ کے آپ کی بہت بڑا عالم دین ہے. کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا. آپ جب اس عالم دین کا بیان سنیں گے, جب قرآن اور احادیث سنیں گے, اس کا مفہوم سنیں گے, تو پھر آپ سمجھیں گے کہ یہ کوئی عالم ہے. برائے کرم جب یہاں آئے تو یہ درد اور یہ محبت اور یہ شوق
ضرور لے کر آئیں کہ ہمیں آج جا کر قرآن کا کوئی مفہوم و مطلب سمجھ جائے۔ ویسے تو ہماری تربیت بھی ہونی چاہیے تھی کہ ہر گھر میں ہر مسلمان صبح سویرے اللہ کا قرآن کھول کے ایک رکوع قرآن پاک کا پڑھتا اور اس کے مفہوم کو اس کے ترجمے کو دیکھ کے سمجھتا کہ خالق کائنات نے یہ قرآن پاک نازل کر کے ہمیں حکم کیا دیا۔ اور عالم یہ ہے کہ جمعے کے دن مساجد خالی اللہ ماشاء اللہ جو آئے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پتا کرے، لیکن جو خطبہ سننے والے ہیں کہ صرف آئیں گے اور خطبہ سنیں گے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کے بعد چلے جائیں گے، اور یہی جمعے کا مقصد ہے، مطلب یہ جمعے کا مقصد نہیں۔ تو بہرحال ہر ایک کی نصیب کی بات ہے، جس کے نصیب میں قرآن پاک سمجھنا اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، وہ سمجھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے۔ آج کی اس آیے مبارکہ کا جواب غور کریں گے تو 3 چیزیں قابل غور ہیں۔ سب سے پہلے کہ اہل بیت، اس سے کون مراد ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ خالق کائنات نے رجس کا لفظ استعمال کیا کہ اس رجس سے مراد کیا ہے۔ تیسری جو بات ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ تطہیر سے کیا ہوگا انشاءاللہ جو بیان کروں گا اس کا میں ذمہ دار۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے اہل بیت، اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے رزق کو دور کر دے۔ اب یہ تو ظاہری الفاظ ہے نا، اس کا تو کوئی مفہوم اور مطلب ہوگا نا کہ رزق سے کیا مراد ہے، اہل بیت سے کیا مراد ہے۔ کسی نے اہل بیت کا کیا ترجمہ کیا، کسی نے کیا کیا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم قرآن کو کس اینگل سے دیکھیں، قرآن پاک کو کس طرح سمجھیں ہم کیا جس طرح۔ اور یہ بھی ایک مرض ہے کہ آج قرآن پاک کی علوم تراجم کو دیکھ کے آپ کسی عالم کے پاس میں بھی بہت پڑھائی عالم ہوں، میں بھی بہت جانتا ہوں قرآن پاک کا یہ مفہوم ہے۔ حضرت محترم اگر یہ بات ہے تو بسم اللہ شریف کا ترجمہ کوئی کر کے دکھائے تو آپ اس کے حکم بتائیں کہ آپ نے کس بنا پر جہاں سے ترجمہ یہ کیا ہے، تو یہ بات نہیں ہوگی۔ تو قرآن پاک یہ بہت بڑا سمندر ہے، اس کے اگر ایک حرف پہ بات کی جائے تو زندگیاں بھی جاتی ہیں۔ تو دیکھو مفسرین کرام نے 30 جلدیں 50 جلدیں اور 100 جلدیں قرآن پاک کی تشریح کرتے ہوئے گزار دی اور لکھتے ہوئے ان کی ساری زندگیاں بیت گئیں، انہیں سمجھ نہیں آئی۔ اور میں اور آپ کو اس کا ترجمہ اٹھا کر ہم کہیں گے یہ دیکھیں میں نے سمجھا قرآن کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت سے جو ہے پلیدی کو ہٹا دیا۔ تو آپ مجھے پتا پلیدی سے کیا مراد ہے؟ قرآن کے سیاق و سباق کو دیکھا جاتا ہے کہ قرآن میں کس کس چیز کو رزق کہا ہے۔ قرآن میں اہل بیت کے لفظ کا اطلاق کن کن لوگوں پر ہوتا ہے؟ آپ یہ ترجمہ کر دیں کہ اہل بیت سے مراد آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی بن مسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسنین کریمین، ان سے یہ بات 55 مراد ہے۔ یہ قرآن پاک قدر کی اہل بیت کا ایمان ہوتا ہے۔ تو 12,000 کسی نے کہا کہ اس پر حصہ نہیں اہل بیت نے، کسی نے کہا کہ صرف صحابہ کرام اہل بیت میں شامل ہیں، کسی نے کہا کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں۔ اللہ محترم قرآن پاک حکم کہ قرآن نے کیا سمجھایا، اور اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر کوئی شخص آپ کو جو ہے وہ کوئی وعظ کر رہا ہے، کوئی نصیحت کر رہا ہے، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس اہل بیت میں مراد کون ہے؟ صرف میری زبان سے میں کہتی کسی 55 مراد ہے اس سے، یہ قرآن پاک میں صحیح ترجمہ اور مفہوم یہی ہے تو انسان محترم نہیں۔ آئیے ان 3 چیزوں پر غور کرنا ہے آج مختصر سے ٹائم، جو جتنا آئے اور اپنا نصیب لے کے جائے۔
سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی ہے کہ اہل بیت سے مراد کون ہے، اور دوسری بات یہ سمجھنی ہے کہ عزت سے کیا مراد ہے، پلیتی سے کیا مراد ہے، اور تیسری کیا بات سمجھنی ہے کہ تطہیر سے کیا مراد ہے، پاکیزگی سے کیا مراد ہے۔ تو سب سے پہلے اہل بیت دیکھتے ہیں کہ اللہ مجرم اس آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے پلیتی کو دور کر دے، رجس کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک صاف ستھرا بنا دے۔ تو اب اس اہل بیت سے مراد اللہ محترم مطلب قرآن پاک کے سیاق و جواب کو دیکھا جائے تو اس سے اہل بیت سے مراد اہل کہتے ہیں والے، اس کا ترجمہ اگر اس پر کوئی غور کرے کہ اہل بیت اس کا معنی کیا ہے، اہل بیت کا معنی ہے گھر والا، بیت عربی میں گھر کو کہتے ہیں، تو گھر والا، تو یہاں پہ اہل بیت سے مراد کون ہے؟ اللہ محترم اس آیے مبارکہ جو خالق کائنات نے لفظ اہل بیت ارشاد فرمایا ہے، اس سے مراد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات۔ میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اپنا عقیدہ اور جو صحیح مسلم سے قرآن پاک جو آپ کو درس دے رہا ہے انشاءاللہ وہی آپ کو سمجھاؤں گا۔ اس آیت مبارکہ میں انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت، اس اہل بیت سے کون مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اور ان کو اہل بیت سے نکالنا عزیزان محترم یہ قرآن پاک کی ترجمہ اور قرآن پاک کے مفہوم کے ساتھ جذبی ہو، ورنہ یہ میں دلیل دیتا جاتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ پیچھے ذکر کس کا ہو رہا ہے، انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت رب تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کو صاف کر دے، تم سے پلیتی کو ہٹا دے، لیکن اس کا سیاق کو سمجھ کے دیکھیں نا کہ پیچھے کس کا ذکر ہو رہا ہے، کیا یہاں سے حضرت علی کا ذکر ہو رہا ہے، کیا یہاں سے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہو رہا ہے، کیا یہاں سے حضرت حسنین کریمین کا ذکر ہو رہا ہے؟ نہیں عزیزان محترم، اگر ہم دوسری آیت مبارکہ پہ غور کریں، کیونکہ قرآن پاک کی آپ اگر سے آپ کو سبق کو نہ دیکھیں، ایک چیز ایسا لے کر آپ کہیں کہ بس قرآن پاک کا یہی مفہوم ہے، اس آیت مبارکہ کا یہی مفہوم ہے، عزیزان محترم پھر میرے خیال میں یہ ترجمے کے اندر بھی زیادتی ہوگی اور ایمان میں بھی زیادتی ہوگی۔ اب دیکھیں قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کی قریب بچ جاؤ، تو بس یہ آیت لے کر آپ جھنڈولا پیٹتے ہیں دنیا کے اندر، بس خالق کائنات نے فرمایا کہ نماز میں نہیں، نماز کی قریب ہی نہیں جانا، نماز کی قریب ہی نہیں جانا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، لا تقربوا الصلاۃ، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب ہی نہیں جانا۔ یہ بہت ہی حضرات کیسے کہتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھا تھا، نہیں آگے قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی ہے نا کہ الا سقاط، کہ نماز کے قریب کب نہیں جانا جب نشے کی حالت میں۔ یہ تو نہیں ہے کہ قرآن پاک کا ایک حصہ لے کر آپ جو ہے کہتے رہے کہ بس قرآن پاک کا مفہوم یہی ہے۔ تو یہ بات ہے کہ یہاں پہ اہل بیت اس آیت مبارکہ اہل بیت کے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ آئیے اس کی میں دلیل دیتا ہوں، یہ کون سا، یہ آپ اپنے ذہنوں میں اسے آپ درس سمجھا کریے، درس سے قرآن پاک سمجھا کریے کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 33 جسم کا روایت ہے، انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ یہ بھی 22واں پارہ سورہ احزاب اور آیت نمبر 32، وہ 33 اور یہ 32۔ غور کریں اب یہاں پہ کیا ارشاد فرمایا خالق کائنات نے، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تو یہاں پہ اہل بیت سے کون مراد ہوئے تھے؟ آگے جو خالق کائنات نے کہا فرمایا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں۔ تو پتہ چلا کہ قرآن پاک کے مفہوم سے اور سیاق و سباق سے یہاں پہ اہل بیت سے مراد کون ہے؟ اگر زبان صلی اللہ تعالی وسلم
کی ازواج مطہرات. اور بیت یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے گھر. اور عزیزان محترم اس کی نسبت بھی بیویوں کی طرف ہوتی ہے، اور وہ بھی میں انشاءاللہ قرآن پاک سے ثابت کرتا ہوں. اب دیکھیے ایک تو یہ آیت مبارکہ کہ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، کہ اے نبی کی بیویوں تم دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں ہو. اور پھر آگے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اسی آیت نمبر 33 میں کہ وقرن فی بیوتکن، یہاں پہ بھی بیت کی نسبت عزیزان محترم بیویوں کی طرف ہے. بیت عربی میں گھر کو کہتے ہیں، تو گھر کی نسبت خالق کائنات سے بیویوں کی طرف کی. تو پتہ چلا اس آیت مبارکہ سے کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے نبی کی گھر آئی ہو، خالق کائنات نے تمہیں ہر پلیتی سے پاک اور صاف اور ستھرا بنا کر پیدا کروایا. یہ اس آیت مبارکہ میں اس کا سیاق و سباق دیکھ کر عزیزان محترم. اور اگر بیوت کی نسبت گھر کی طرف، گھر کی جو نسبت ہے وہ اگر بیویوں کی طرف نہیں ہوتی اگر، تو پھر عزیزان محترم اس کے لیے میں قرآن پاک کی ایک اور آیت مبارکہ 22واں پارہ سورہ ہود آیت نمبر 73 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا. اس کا بیک گراؤنڈ سمجھیے کہ کیا بیوی کے لیے اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا ہے یا نہیں، میں اس پہ بحث کر رہا ہوں توجہ کے ساتھ. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا. 90 سال کی ایج میں، 100 سال کی ایج میں شوہر اور بیوی کو اولاد نہیں ہو رہی. تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم اگر تیری دعا قبول کرتی ہے میں تجھے بیٹا عطا کروں گا. تو حضرت بیوی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تعجب کیا، مولا بڑے تعجب کی بات ہے، جو پیدائش کے لیے مادہ ہوتا ہے، جو ایج ہوتی ہے وہ ایج ہماری ختم ہو گئی، اب بچہ کہاں سے پیدا ہوگا. محترم پھر فرشتے حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو خطاب کرتے ہیں محترم اس کو توجہ کے ساتھ سنیے. اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بیوی کے لیے جو ہے اہل بیت کا لفظ خالق کائنات نے قرآن پاک میں استعمال کیا ہے یا نہیں کیا. اگر اس آیت مبارکہ سے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یہاں سے صرف پنجتن مراد دیا جائے تو محترم یہ معنی کے اندر زیادتی ہوگی. اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہے، کیونکہ یہاں پہ بیت کی نسبت بھی بیویوں کی طرف ہے، گھر کی نسبت بھی بیویوں کی طرف ہے، اور خالق کائنات نے بیوی کی نسبت گھر کی طرف کی ہے. اور سنیے فرشتے حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا کہتے ہیں. 22واں پارہ سورہ ہود آیت نمبر 73 پڑھوں گا میں قرآن اور آپ لوگوں کی آواز میں کیا کہنا ہے.
بیت. ابھی اہل بیت کا اطلاق کس چیز پہ ہوا ہے؟ بیویوں پہ ہوا یا اولاد پہ ہوا؟ حضرت بی بی سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے یا کوئی اور رشتہ ہے؟ بیوی ہے. تو خالق کائنات نے بیوی کے لیے لفظ اہل بیت کا اطلاق فرمایا. تو پتہ چلا کہ قرآن پاک کا صحیح مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے نبی کی گھر والی ہو، خالق کائنات نے تم سے ہر غریبی کو دور کر دیا ہے اور ہر جسم کی پاکی اور آپ کو صفائی عطا فرما دی ہے. اور باقی رہی یہ بات کیا اس سے مراد سمجھدار نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے الحمدللہ. مسلم شریف کی حدیث مبارکہ پڑھنے لگا ہوں. یہ نہ صرف اہل بیت کا پنجر مانا کرنا نہیں، مگر میں ایک اور مثال اور آپ کو ایک اور آئے مبارکہ خالق کائنات کے ارشاد فرمایا قل جاء اسألکم علیہ اجرا ان المودۃ بالقربى. یہ آئے مبارکہ علماء سے سنتے رہتے ہیں. یہاں پہ خالق کائنات کے ارشاد فرمایا ہے حبیب پیارے آپ امتیوں نے اعلان کر دی کہ میں دین پر جو ہے دین کی تبلیغ سے تم سے اجرت نہیں کرتا. ہاں میرا ایک سوال ہے، میری ایک بات ہے کہ میرے قربا سے محبت کرو، میرے جو قریبی ہیں ان سے محبت کرو. کبھی آپ نے دیکھا اللہ نے آئے مبارکہ پہ بھی یہی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اہل بیت سے پیار کرو، اہل بیت سے محبت کرنی ہے. ہمارا ایمان ہے ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اصحاب رسول سے بھی محبت کرتے ہیں. اور یہ قربا کا کیا مانا ہے؟ خلافت کہاں پائی جاتی ہے؟ رشتے داری کہاں پائی جاتی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا دنیا میں دو رشتے ہوتے ہیں جہاں سے بیٹے کا رشتہ دیا جائے وہاں بھی شرارت پائی جاتی ہے. جہاں بیٹی کا رشتہ لیا جائے کسی سے آپ بیٹی لے کر بہو بنا کر کے آتے ہیں. اگر پہلے کوئی تعلق نہ ہو تو پھر وہ آپ کا قریبی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جب آپ کسی کو بیٹی دے دیتے ہیں اگر پہلے کوئی رشتہ نہیں ہے تو وہاں پہ آپ کی شرارت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے؟ وہاں پہ آپ کی رشتے داری پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے؟ جب سے سیاست کا غور کرے اس کا مانا اس کو صرف خاص کر دینا. کے قرآن پاک اس کے مانا پر سیاسی ہوگی، اس کا مانا آپ ضروری طور پہ کریں کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب پیارے آپ اپنی امتیوں میں اعلان کر دو کہ میرے اہل بیت سے پیار کرو اور اصحاب رسول سے بھی پیار کرو، جو میرے قریبی ہیں ان سے بھی پیار کرو. حضرت امام حسن کے قریبی، حضرت امام حسین کے قریبی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد ہے. اور آئیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق وہ ہیں جس سے آقا جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشتہ لیا، اور حضرت حیدر کرار وہ ہیں جنہیں آقا جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشتہ دیا. حضرت عثمان غنی وہ ہیں جنہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشتہ دیا. اور پیارے عمر وہ ہے جن سے آقا جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ دیا. اور جہاں سے حضور رشتہ دے وہ بھی قریبی ہوتے ہیں، جہاں پہ رشتہ دے وہ بھی قریبی ہوتے ہیں. اب اس آئے مقدس کا سمجھنا بھی ہوگا ان کا آسر نہیں اثر ان کا مقدس بھی ہوگا کہ اے میرے امتیوں تو نے آل رسول سے بھی پیار کرنا ہے اور جو ہے اصحاب رسول سے بھی پیار کرنا ہے. صرف آل رسول نہیں، آل رسول پہ ہماری دل اور ہماری جانب قربان ہے. اللہ مطلب سید کا مقام وہ پا سکتا ہے. اس کی ہمیں ساری نہیں ہے کہ جہاں سید صحیح سنی عقیدہ خدا کی قسم قدم رکھتے ہماری جان اور قدم کے نشان کا قربان ہو جائے. تو قرآن پاک کا جو اصل مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ بالقربى کہ اے حبیب آپ اعلان کر دیجیے میرے دین کے اندر جتنی بھی مشکلات رہی ہیں طائف کے میدان میں مجھے پتھر بکتا ہے اور مجھ پہ مکہ المکرمہ میں نماز کی حالت میں خون کی روشنیاں آتی ہیں اور عہد کے مقام پہ میرے سردان سے کیے میں اس سے تم کو کوئی اجرت نہیں کرتا، میں کوئی معاوضہ نہیں کرتا. ہاں اگر میں ایک چیز طلب کرتا ہوں وہ یہ کرتا ہوں کہ جو میرے قریبی ہیں ان سے محبت کیا کرو. محترم قریبی اصحاب رسول ہیں اور آل رسول بھی ہیں.
خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پھر یہاں پہ اہل بیت سے کون مراد ہیں؟ آقا جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات. اور احادیث مبارکہ میں یہ بات بھی آئی، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، اس کے راویہ کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. کیا فرماتی ہیں کہ صبح کا وقت ہے، آقا جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک منقش شدہ ایک نقشے والی چادر ہوئی ہوتی ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور آپ نے بلا دیا کہ عین علی، علی کہاں پہ ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ آئے، حضرت امام حسن کو بلایا، انہیں بھی اس چادر میں داخل کر دیا. امام حسین کو بلایا، انہیں بھی اس چادر میں داخل کر دیا. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا، انہیں بھی داخل کیا. خالق کائنات کی بارگاہ میں التجا کی، اللہم ہؤلاء بیتی، مولا یہ میرے اہل بیت ہیں. اور آگے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَتَغْفِرْ عَنْهُمْ تَغْفِيرًا، مولا ان کو ہر طریقے سے محفوظ رکھ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کرتی ہے، مولا ہم بھی یا رسول اللہ ہم بھی آپ کی اہل بیت میں شامل ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انکی علی خیر، تو پہلے سے ہی اہل بیت میں شامل ہے. اللہ محترم یہ زبانیاں ڈالنا، یہ قرآن پاک کی غلط تراجم کرنا، اس سے مراد صرف جو ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد مراد ہے، اس سے صرف پاک ہے مراد ہے. اللہ محترم کے بات نہیں ہے، قرآن کا صحیح مفہوم اور صحیح ترجمہ یہی ہے کہ اس سے مراد اہل بیت بھی ہے اور اصحاب زمانے بھی ہیں. اللہ محترم اور تمام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ایک امت ہے وہ بھی آپ کے بیت میں شامل ہے. اگر آپ اس کی توجہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی علیہ الا المودۃ فی القربى، کہ میرے قریبی سے پیار کرنا ہے، جس کا تعلق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو جائے گا وہ ہمارے آنکھوں کا تارا ہے. جو نبی کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے، جو نبی کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں قرآن پاک کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیکم الا البلاغ.